علی بھی اگلا سوال ہے، آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے۔ توحیدی بھائی میں تو پہلے اس لفظ نو پڑھا ہے، یہ توحیدی بھائی سے مراد یہ نہیں وہ جن کو وہ مواحد سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ ذرا توحید کی بات کرتے ہیں ان کو وابی شیعہ کہا جاتا ہے، اور یہ وابی کا لفظ ایون کرسچنز میں بھی ہے۔ کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے بت لٹکانے کے خلاف ہیں۔ تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مواحد ہیں اہل تشیع، وہ کہتے ہیں جی منو تو لوگ میسج کر رہے ہیں اسی مشرک ہاں۔ تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں، ان کو میں نے نام دیا سنی شیعہ، ایک وابی شیعہ ہوندے نے ایک سنی شیعہ ہوندے نے۔ تو وہ وابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یا علی مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے، صحیح والے مفہوم کو، جس طرح جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یا علی مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم ان کے علم سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہوگی تو میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، میں پلمبر کو بلاؤں گا۔ زبردست۔ تو انہوں نے کہا جب آپ، کیونکہ حضرت علی کی یہ فیلڈ نہیں ہے، حضرت علی کی فیلڈ علم ہے، اور علم وہ انہوں نے آگے نہیں سکھانا، وہ اپنا علم نہج البلاغہ کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دے کے گئے ہیں، تو یا علی مدد کا یہ مفہوم ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہتا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے تو وہ تو ان کو برا لگنی تھی، تو میں نے تو بڑا لفظ احتیاط والا استعمال کیا، مواحد۔ تو چلیں ایک اور لفظ بھی ہو گیا توحیدی بھائی۔ سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا ہے نا یہ غلط دیا ہے۔ یہ توحیدی بھائی جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے بھی نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ مشرک ہیں اور مشرک۔ سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے۔ کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا۔ اس میں نے کئی ایک دلائل دی ہیں کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ کو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا یہ عملاً ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے اور نفس کی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے۔ اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، تو سر ثبوت حاضر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا، بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے کہ اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ محمد رسول اللہ اس میں امپلائیڈ ہے، یعنی ظاہر ہے۔ اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا جی۔ فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا، تو وہ عملاً اس کا مطلب ہے پکا کافر ہے۔ اگر اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے، اس میں الفاظ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکال لوں گا۔ اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مل جائے گی، ذکر والے چیپٹر کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ مختلف کتابوں میں ابن حبان کے اندر ہے، حاکم کے اندر اور روایتوں میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیٹاگوریکل ہے سر، اس میں الفاظ ہیں کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے نا، سر میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو اس میں پھر آٹے میں نمک ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا کائنات میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. حدیث بطاقہ بھی اسے کہتے ہیں, یہ مشہور ہے حدیث بطاقہ, اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں. یہ صحیح سند سے ہے, اس سے شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی اور باقی محدثین یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطاقہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے, سر لیکن وہ عذاب تو پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم تو 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے, 10 منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس زمین کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ادھر کسی کو کہا جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ, فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا, وہ کہے گا جی توبہ, اور آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے پھر ہی لگے گا. یہ کہانی ہے, یہ بھی جس طرح علماء کہانیاں کراتے ہیں نا اس طرح پبلک نے بھی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. یہ پبلک کی کہانی ہے, کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں, تندور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے, اس لیے کہتے ہیں نو. اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے جی کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز 10 بائی 10 فٹ ہوگا, اس میں 100 کوبرا سانپ, 100 بچھو, 100 اژدہے, جتنے تھی نہ لے لو ہون گے, لیکن کوئی نہیں فجر تو زور تک ہی بس ایک پھر رہی ایک نہیں. لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں, آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی چاہے نہیں مار سکتا, وہ مرنا ہی نہیں, وہ اللہ کی طرف عذاب ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں کئی ایک موتیں مانگو, موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں ہو چکی ہے. انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا, تو یہ کہنا آسان ہے. لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ التوبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے, سورہ توبہ کے بالکل اینڈ پہ یہ آیات آتی ہیں کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کریں بعد اس کے کہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ مشرک تھے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت, سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا, اور جب ابراہیم کو پتہ چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. ٹھیک ہے, یہ ساری یعنی یہ پوری, یہ میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا, سورہ توبہ کا آخری رکوع پڑھ لیں. اسی پہ میرا ایمان ابی طالب والا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. مسئلہ 98 ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے اوپر, اس میں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی. لہٰذا جو کلمہ گو ہے میرے بھائی اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے, تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی ہے, میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے, اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے, ایک صدقہ جاریہ اور علم کی بات, اور تیسرا نیک اولاد. تو نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے, ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں. تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح مرا ہے اس کے لیے زیادہ دعا کریں. اور اب ہمارے ویڈیوز کے بعد تو جن کے ماں باپ جو ہیں شرک پہ بھی مرے ہوئے ہیں نا مسلمانوں, ان کو بھی امید لگ گئی ہے. پہلے یہ جو آپ کے توحیدیوں نے کہانیاں کرائی ہوئی تھی نا تو وہ تو گئے جائے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے امید لگ گئی ہے کہ یار کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک کی فرق ہے. ٹھیک ہے, ان کی امید ضرور رکھیں لیکن خود یہ کام نہ کریں. سر نہ, خود نہیں یہ کام کرنا. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.